پی ایم ایل این کو دوبارہ منتخب کیا ہے، نہ صرف وفاق میں بلکہ پنجاب میں اور بلوچستان میں بھی۔ کے پی کے میں ہم حکومت بنا سکتے تھے، اس میں کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن میاں نواز شریف کی یہ سگیسٹی، ان کی یہ پولیٹیکل وزڈم، ان کی ڈیموکریٹک کا جو اسلوب ہیں، ان کی پاسداری کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو لارجسٹ پارٹی کے پی کے میں جو کہ پی ٹی آئی ہے، ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ حکومت بنائیں، اور ہم ان کو پورا سپورٹ کریں گے وفاق کی طرف سے، اور اگر وہ حکومت نہ بنا پائے تو پھر ہم سوچیں گے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ جے یو آئی جو کے پی کے میں ہماری حلیف پارٹی ہے، انہوں نے اس سے اختلاف کیا، مگر ہم نے اس کے اوپر ان سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ جمہوریت کی جو خوبصورتی یہی ہے کہ لارجسٹ پارٹی کو موقع ملنا چاہیے۔ وفاق میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کسی کرچز کا سہارا نہیں لینا پڑا، اور الیکشن کیمپین میں جو ہم نے عوام سے درخواست کی تھی کہ مہربانی کر کے اگر آپ نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں منتخب کرنا ہے تو پھر خدا را آپ ہمیں کسی سہاروں سے کرچز سے بچائیں اور ووٹ کو منقسم نہ ہونے دیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام نے لبیک کہا، اور آج نیشنل اسمبلی میں پی ایم ایل این کی اپنی میجورٹی ہے، اور اس کے بعد ہم الائنسز ضرور بنائیں گے، کیونکہ چیلنجز اتنے گمبھیر ہیں، چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ ان سے نپٹنے کے لیے، چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، چاہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ پچھلے 2.5-3 ہفتے سے جب سے الیکشن ہوئے ہیں اور جب سے یہ سامنے بات آ گئی کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو عوام نے دوبارہ مینڈیٹ دیا ہے، تو میاں نواز شریف خود ہم سب دن رات لوڈ شیڈنگ کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے دن رات ہم سوچ بچار کر رہے ہیں اور کئی آپشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ راتوں رات تو یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا، لیکن ہم ڈے 1 سے انشاءاللہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اور پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں جو ہمارے جو منصوبے ہیں ان کے اوپر بغیر وقت ضائع کیے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری تمام توانائیاں، تمام کاوشیں شبانہ روز اسی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے اور بالآخر اس کو ختم کرنے کے لیے صرف کریں گے کہ اس کے بغیر نہ زراعت ہری ہوگی، نہ صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلے گا، نہ لاکھوں لوگ جو بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو روزگار ملے گا، نہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی، اور پاکستان کے معیشت تباہی کے دہانے پہنچ چکی ہے، اس سے واپس لانا ہے۔ پھر کرپشن کے ناسور کو ختم کرنا ہے، ساؤنڈ اکنامک پالیسی دینی ہے، اور ٹیررزم اور ملیٹنسی کے خاتمے کے لیے اس کے اوپر ہمیں بھرپور کام کرنا ہے۔ یہ ہیں وہ چیلنجز جس سے پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو آج سامنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ تھرو کلیکٹیو وزڈم اور تھرو کلیکٹیو کنسلٹیٹیو پروسیس ہم اس معاملات کو ہم فیس کریں۔ اس کے لیے انشاءاللہ پارلیمان میں دوسری پارٹیوں سے بھی ہم مدد لیں گے اور مشاورت کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج لندن میں بیٹھا ہوں، اور یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہمارے مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے جو شاہین ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، بزرگ بہنیں، انہوں نے جو دعائیں کی، آپ سب نے، ظاہر ہے کہ ووٹ کا آپ کو اس مرتبہ بھی حق نہ مل سکا، آلدو زرداری صاحب نے 11th آور پہ ایک وہ آرڈیننس جاری کر دیا تھا، لیکن امید ہے کہ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ آپ کو ووٹ کا حق بھی حاصل ہوگا، تو آپ انشاءاللہ وہاں پر اگلے الیکشن میں آپ ووٹ بھی ڈال سکیں گے۔ لیکن آپ کی دعاؤں، آپ کی اقارب جو پاکستان میں ہیں، جن کے ساتھ آپ نے لابنگ کی، کیمپیننگ کی، ان سب کاوشوں کے نتیجے میں آج پنجاب میں الحمدللہ
पंजाब असम्बली में हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 84% है। ये तारीख की, पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और यानी इन हालात में 97 को अगर आप इससे मुकाबला करें तो बड़ा फ़र्क है। 97 में 2 पार्टीज थी और इस मरतबा 3 चॉइसेस थी। 97 में पीपल्स पार्टी की छुट्टी हुई थी, सब जानते थे कि मुस्लिम लीग नून को मौका मिलेगा। इस मरतबा पीपल्स पार्टी अपना बड़ी आबोताब की तरह वो पैसा लगा रही थी और लूटा हुआ पैसा जनाब जरदारी साहब टेलीविज़न के इश्तिहारात और अखबारात के इश्तिहारात को लगा रहे थे। जनाब इमरान खान साहब ने बहुत पैसा लगाया, उनको बड़े फंड्स इकट्ठे हुए। हमारा उनके साथ एक मुकाबला, सबके साथ हमारा मुकाबला, सब हमारे खिलाफ सफ आ रहा थे। तो इन हालात में जो हमें मैंडेट मिला है उसके हवाले से जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है और जिम्मेदारी का तकाजा ये है कि हम शबाना रोज़ अपने आप को आवाम के लिए वक्फ कर दें। मैं बरतानिया की हमारी जो PMLN है उसकी जो लीडरशिप है उनको भी दरख्वास्त करूँगा कि वो बरतानिया में जो पाकिस्तानी बसते हैं, हमारे लाखों बहन भाई जो रहते हैं यहाँ पर ब्रिटेन में और उधर स्कॉटलैंड में और आयरलैंड में, वेल्स में, इन सब के बारे में जो मसाइल हैं उनके लिए मैं जनाब चौधरी सरवर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और बाकी साथी, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि क्या मसाइल हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक रिकमेंडेशन, सेट ऑफ रिकमेंडेशन तैयार करें किस तरीके से हम अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को जो यहाँ पर बसते हैं, रहते हैं, उनके लिए हम ज़िंदगी, चाहे वो वीज़ा का असूल हो, चाहे वो पासपोर्ट का असूल हो, चाहे वो और मसाइल हों, उनको किस तरह हम उनके लिए पैदा कर सकते हैं और एक्सेस जो है अपने सफारत खानों तक उनको बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सरमाया